تعویذات کے چکر میں، وظائف کے چکر میں، جادو ٹونے کے چکر میں ادھر ادھر در بدر پھٹکتی ہو نا، میرے شوہر کو روزی نہیں ہے، میری بیٹی کو رشتہ نہیں ہے، مجھے اولاد نہیں ہے، میرے دل کو سکون نہیں ہے، ہم لوگ مالدار نہیں ہیں، میری بہنوں میں تمہیں ہتھیلی پہ جنت نہیں دکھا رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم مجھے اپنے نبی کی بات پر یقین ہے، خدا آپ کو بھی یقین دے، ہم سب کو یقین، بلکہ حق الیقین کی منزل عطا کر دے اللہ ہم سب کو۔ میری بہنوں، اگر سجدے کی برکت سے اللہ مل جاتا ہے تو کیا رشتہ نہیں مل سکتا، روزی نہیں مل سکتی، دل کو سکون نہیں مل سکتا؟ سجدے کی طرف آؤ تو صحیح۔ جس دن میری قوم سجدے کی طرف آ گئی سچے دل سے، اس دن ہم سب سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ اقبال نے کہا تھا، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ سجدہ جس سے روئے زمین کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، سجدہ کرو۔ جن بچیوں کو رشتے نہیں، میں ان بچیوں سے کہتا ہوں، جن کے بچوں کو رشتے نہیں، ان ماؤں سے کہتا ہوں، کبھی اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے میرے اللہ کی بارگاہ میں محبوب کا وسیلہ دے کر گڑ گڑا کر دیکھو تو صحیح، اچھے رشتوں کی قطار نہ لگ جائے تو پھر کہنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سجدے کو؟ سجدہ چھوڑ کر دوسروں کے دروازوں پر بھیک مانگنے والوں، میری بیٹی کو رشتہ نہیں، کوئی وظیفہ، وظیفوں کا ہم احترام کرتے ہیں، مگر ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تعویذ اسی وقت اثر کرے گا جب تم نماز پڑھو گے، خدا سے بغاوت کرو گے تو کس کا تعویذ اثر کرے گا؟ اس لیے میری بہنوں، پہلے نماز اس کے بعد وظائف، پہلے نماز اس کے بعد تعویذات، پہلے نماز اس کے بعد سارے کام۔ اس لیے پہلے نماز کی طرف آؤ، نماز پڑھ کر دیکھو، سکون بھی ہے، روزی میں برکت بھی ہے، انشاءاللہ سب ملے گا آپ کو، بس نماز کی طرف آ کر دیکھو۔ اس کے بعد دوسری چیز، اللہ اکبر، میری بہنوں سے میں وہ عرض کرنے سے پہلے بات آ گئی تو عرض کروں، بلکہ رشتے بچیوں کو نہیں آتے تو بہنیں منکرین اسلام کے جادوگروں کے پاس جاتی ہے، ان کے بت خانوں تک جاتی ہے، اور وہاں جاتی ہے، رشتہ نہیں، روزی نہیں، کیا ہوتا ہے؟ وہ پیسے بھی لوٹتے ہیں، پھر ظالم عزت بھی لوٹتے ہیں۔ میری بہنوں بتاؤ تو صحیح، ایسا نہ کرو خدا کے لیے۔ کتنے کیسز ایسے ہیں، کتنے واقعات سننے میں آتے ہیں، پیسے بھی گئے، دولت بھی گئی، عزت بھی گئی، آبرو بھی گئی، منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میری بہنوں، اللہ کا در پکڑو، خدا کی چوکھٹ پکڑو، خدا کے قریب آؤ، اور ہمارا اللہ تو ہمارے قریب ہے، ہم اس سے دور ہو گئے۔ کتنا قریب ہے؟ قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور کتنا قریب؟ یہاں تک فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ جو شہ رگ سے زیادہ قریب، کیسے خوش نصیب ہے اللہ، شہ رگ سے زیادہ قریب اور مصطفیٰ جان رحمت جان سے زیادہ قریب۔ ذرا غور تو کریں، اللہ اکبر، حرم کعبہ اور حرم مصطفیٰ کی برکت تو ہم دلوں میں سمیٹ کر بیٹھے ہیں، ذرا توجہ تو کریں۔ کوئی مومن ہو کر تو دیکھے، کوئی یقین لے کر تو بیٹھے، کوئی یقین کے ساتھ اسے پکار کر تو دیکھے، پھر نہ مدد آتی ہو تو کہنا آؤ اسی لیے سجدوں کی طرف۔ دوسری بات جو ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے عورتوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، آج کل ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے کے اندر غیبت، چگلی اور حسد یہ بہت تیزی کے ساتھ عام ہو رہے ہیں۔ لڑائیاں کیوں ہیں؟ اس میں یہ تینوں چیزوں کو عمل دخل ہے، غیبت کو بھی، چگلی کو بھی اور حسد کو بھی۔ غیبت کہتے ہیں اس کو کہ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر اس کو پتہ چل جائے تو اس کا دل دکھے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور میری بہنوں یاد رکھنا، فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی برا عمل ہے، غیبت زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر، اب عورتیں غیبت کرتی ہیں، بلکہ اب عورتیں کیا، بلکہ معاذ اللہ مرد بھی کرتے ہیں اور کثرت سے کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اگر لوگ غیبت سے بچ جائیں، غیبت سے بچ جائیں، پھر دیکھیے اللہ ان کی عبادتوں کا نکھار ان کے چہرے پہ کیسے ظاہر کرتا ہے۔ مگر افسوس، شیطان نے غیبت میں ایسا مبتلا کیا، آوارہ لڑکے تو زنا میں مبتلا ہیں، لیکن اللہ اکبر، وہ طبقہ جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے
شیطان نے ان کو غیبت سے تباہ کر دیا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا جو غیبت کرتے ہیں گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ میری بہنوں مجھے بتاؤ، جب قیامت کے دن تمہارے آگے تمہارے مرے ہوئے بھائیوں کا گوشت رکھا جائے گا اور کہا جائے گا کھاؤ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت، اس وقت کھانے کی طاقت نہ ہوگی؟ بتاؤ اس وقت کھانے کی ہمت ہوگی؟ اللہ اکبر! ارے سڑا ہوا چوہا رکھ دیا جائے، اس کو کھا کے بتاؤ تو تمہیں الٹی آنے لگے گی، تمہیں متلی آنے لگے گی۔ سڑا ہوا چوہا جب تم نہیں کھا سکتی تو مرے ہوئے بھائی کا سڑا ہوا گوشت کیسے کھاؤ گی؟ کتنی غیبت کر رہی ہو! ساس کی غیبت بہو کر رہی ہے، بہو کی غیبت ساس کر رہی ہے، ننن کی غیبت بھاوج کر رہی ہے، بھاوج کی غیبت جو ہے ننن کر رہی ہے۔ شیطان نے اغوا کر لیا ہے، بچو غیبت سے۔ اور عورتیں اتنی ہوشیار ثابت ہوئی ہے، گھنٹوں غیبت کرے گی اور جب ہٹنے لگے گی تو کہے گی اللہ توبہ استغفر اللہ، ہم تو غیبت نہیں کر رہے تھے، اس کے اعمال اس کے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، اللہ اس کو بھی معاف کرے ہمیں بھی معاف کرے۔ واہ رے اپنے زمانے کی رابعہ بصری، اتنا تقویٰ، لا الہ الا اللہ، سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ جعلی سو کا تقویٰ ہمیں جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ سارے گناہ کرنے کے بعد اس پر نیکی کا لیبل لگانا چاہتے ہو؟ یاد رکھو غیبت غیبت ہے، غیبت غیبت ہے۔ اس طریقے سے نقلی رابعہ بننے کی کوشش نہ کرو۔ اگر رابعہ ہی بننا ہے تو سچی بنو، جس نے اپنی زبان سے کبھی کسی کی غیبت نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سرکار فرمایا کرتے تھے اللہ مجھے بخشے گا، مجھے یقین ہے انشاءاللہ مجھے بخشے۔ لوگ کہتے تھے کیوں؟ فرمایا میں نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے، اسی عمل کے صدقے اللہ مجھے، بہت بڑا عمل ہے غیبت سے بچنا۔ اگر غیبت سے ہم بچ جائیں 90% جھگڑے ہمارے معاشرے کے ختم ہو جائیں۔ یہ غیبت بھی جہنم میں لے جانے والا عمل۔ اور حسد اور چغلی، حدیث پاک میں ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چغلی کس کو کہتے ہیں؟ ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا۔ آج یہ بھی مرض عام ہے، ہم چغلی کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس فلاں کو مت پتہ چلنے دینا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ مجھے ایک روایت یاد آئی، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف میں یہ واقعہ لکھتے ہیں، بڑا خوبصورت واقعہ چغلی کے اوپر سے، ادھر کی بات ادھر کرنے سے بچنے کی برکت کیا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائی، یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو مار پیٹ کر کنویں میں ڈال دیا اور وہ کرتا خون میں بہا کر لائے اور بھگا کر کے لائے اور کہنے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ثبوت کے طور پر ایک بھیڑیا بھی پکڑ کر لائے، ثبوت کے طور پہ بھیڑیا بھی پکڑ کے لائے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے سے کہا او بھیڑیے، کیا تجھے کھانے کے لیے میرا یوسف ہی ملا تھا؟ نبی انبیاء جانوروں سے باتیں کرتے ہیں اور جانور بھی انبیاء سے باتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے نبیوں کی، اللہ اکبر۔ سائنس اتنی ترقی کر کے آج تک جانوروں کی باتوں کا معنی بیان نہ کر سکی، لیکن ہزاروں سال پہلے انبیاء نے جانوروں سے باتیں کی۔ اور سلیمان علیہ السلام نے تو 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی گفتگو کو سنا، تبسم فرمایا۔ غور کرے، ابھی سائنس سرگرداں ہے، کہاں اللہ اکبر، ابھی اسی پر بات ہے کہ چونٹی کی آواز بھی نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی، ابھی نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی پر سیمینار ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کا پیغمبر سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن کر مسکرا رہے ہیں۔ جب سلیمان کے کان کا یہ عالم ہے تو جانے سلیمان مصطفیٰ جانے رحمت کے کانوں کی شان کا عالم کیا ہے؟ ارے ان کے کان تو کرامتوں کی کان ہے۔ میرے امام کہتے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے کان تو کرامتوں کی کان ہے، اللہ اکبر۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت یعقوب پیغمبر علیہ السلام نے کہا او بھیڑیے، میرا ہی بیٹا ملا تھا وہ معصوم تجھے کھانے کے لیے؟ بھیڑیے نے کہا سرکار آپ بھی نبی، آپ کا بیٹا یوسف صدیق بھی نبی، نبی کو کھانا جانوروں پر حرام ہے، کوئی جانور کسی نبی کو کبھی نہیں کھا سکتا، آپ کا یوسف نبی ہے، صدیق ہے، ہم اس کو نہیں کھا سکتے۔ تو کہا پھر میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا حضور میں جانتا ہوں
जो कुछ हुआ सब मेरी आंखों के सामने हुआ, मगर बताऊंगा नहीं। तो भेड़िए से कहा क्यों नहीं बताएगा? भेड़िए ने कहा अगर बताऊंगा तो चुगली हो जाएगी, और मैं भेड़िया हूं मगर चुगलखोर नहीं हूं, मैं चुगली नहीं करना चाहता, इधर की बात उधर नहीं करना चाहता, सब मेरी आंखों के सामने हुआ है लेकिन मैं चुगली नहीं करूंगा। और अल्लाहु अकबर, कुदरत को उस भेड़िए की यही अदा पसंद आई। इमाम गजाली कहते हैं भेड़िया होकर चुगली से बचा, अल्लाह उस भेड़िए को कयामत के दिन जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मेरी बहनों, अगर भेड़िया चुगली से बच जाए अल्लाह उसे जन्नत अता करे। हालांकि जानवरों के लिए जन्नत नहीं बनी है, लेकिन इनाम तो देखो मेरी बहनों। अल्लाह अकबर, हज़रत इमाम गजाली फरमा रहे कि भेड़िए को अल्लाह उस यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस भेड़िए को जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए चुगली से बचो। हम इधर की बात उधर करते हैं, हमारा पूरा समाज लड़ रहा है, आपस में इख्तिलाफात हो रहे हैं, सास बहू के झगड़े, ननन भावज के झगड़े, घर घर में आग लगी हुई है। अपना हाजमा इतना मजबूत करो कि पहाड़ से पानी निकालना तो आसान हो, लेकिन तुम्हारे दिलों से किसी का राज निकालना आसान ना हो। सूफिया फरमाते हैं मोमिनों के सीने राजों के कब्रिस्तान होते हैं। जैसे कब्रिस्तान में कब्र दफन हो जाए उसे फिर निकाला नहीं जा सकता, ऐसे मोमिन के सीने में राज दफन हो जाए तो उसको निकाला नहीं जा सकता। लेकिन ये मोमिनों की शान है, मुनाफिकों की नहीं। हम तो कलेमा पढ़ के निफाक की तरफ जा रहे हैं। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, बचो चुगली से। और साथ साथ हसद, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। हसद क्या है? जलेसी जिसको कहते। किसी पर नेमत देखकर जलना। कोई अच्छे कपड़े पहन के आ गई, इसमें तो ये ऐब है। कोई अच्छे जेवर पहन के आ गई, दिल में जलन होने नहीं। किसी पर नेमत देखकर हसद मत करो। उलमाए यहूद हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से पहले उनके वसीले से दुआ करते थे, लेकिन ईमान लाने में जो चीज रुकावट बनी वो उनके दिलों का हसद था। दुनिया के हसद ने उन्हें जहन्नम की आग में जला दिया। इसलिए किसी पर नेमत और हमारे हसद करने से अल्लाह किसी से नेमत रोकेगा? हरगिज नहीं। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया किसे क्या नेमत देना अल्लाह खूब जानता है। इसलिए अगर किसी को खुदा ने जेवर दिया हसद मत करो, अच्छे कपड़े दिए हसद मत करो, अच्छा मकान दिया हसद मत करो। इतना कह देता हूं, दूसरों की खुशी को देखकर खुश हो, अल्लाह तुम्हें दुनिया की खुशी भी अता करेगा, आखिरत की खुशी भी अता करेगा। लेकिन हसद का आलम यह है, किसी के यहाँ बेटे ही बेटे पैदा हो तो औरतों को हसद होने लगता है, शौहर ज्यादा प्यार करे तो औरतों को हसद होने लगता है, अच्छे कपड़ों में देखे तो हसद होने लगता है, खूबसूरत किसी को देखो तो हसद होने लगता है। नहीं, किसी की बेटी को अच्छे रिश्ते आते तो हसद होने लगता है। हम हसद से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। औरतें जानते हैं ज्यादा बीमारियां औरतों को पकड़ती है। क्यों? हसद की वजह। अगर दिल से हसद खत्म हो जाए दुनिया से 50% दवाखाने खत्म हो जाए। ये हसद है जो हमें बीमारियों में मुब्तला कर रहा है। हसद की बीमारी बड़ी गंदी बीमारी है, इसलिए इससे तौबा करो। पहली चीज कु अनफुसकुम, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। लास्ट में व अहलीकुम नारा, अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाओ। इसी पे बात पूरी कर रहा हूं। हमारे कायद, हमारे अमीर का खिताब बस इंशाल्लाह 10-15 मिनट के बाद आप सुन लेंगे। और हजरत की गुफ्तगू सुनना है गौर से। जैसे अभी आप बिल्कुल खामोश हैं, इंशाल्लाह उस वक्त भी आप खामोश रहेगी इंशाल्लाह तबारक व तआला। अपनी औलाद को जहन्नम से कैसे बचाएं? ये तो मैंने चंद गुनाहों का जिक्र किया, गुनाहों की लंबी फहरिस्त है। कुछ लोगों ने 70 कहा, कुछ लोगों ने 500 कहा, कुछ लोगों ने 700 कहा, लेकिन बाज़ बुजुर्गों ने यह कहा गुनाह बहरहाल गुनाह है, गुनाह कोई करो जहन्नम में ले जाएगा। बस इतना याद रखें, हर गुनाह से बचे। बड़े बुजुर्गों ने, किसी ने कहा था, किसी बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि छोटे गुनाह को छोटा समझ के मत करना, इसलिए कि बड़े पत्थरों से, बड़े पहाड़ों से ठोकर नहीं लगती, छोटे छोटे पत्थरों से ही ठोकर लगा कर। और छोटी नेकी को छोटी समझकर मत छोड़ देना, क्योंकि कतरे कतरे से दरिया बनता है। और कोई नेकी छोटी नहीं है, बस यार को पसंद आना चाहिए। अगर कुत्ते को पानी पिलाना भी पसंद आ गया
تو وہ عمل بھی جنت میں لے جاتا ہے. راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا, وہ عمل بھی جنت میں لے جاتا ہے. کسی کو اللہ کی رضا کے لیے دیکھ کے مسکرا دیا, وہ عمل بھی جنت میں لے جاتا ہے. اس لیے کسی نیکی کو چھوٹا مت کرو, نیکی نیکی ہے. میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے, البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت, اعمل ما شئت کما تدین تدان. نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی, گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا, بدلہ دینے والے خدا دیان کو کبھی موت نہیں آ سکتی. وہ حی و قیوم ہے, اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی. اور تم جو کرو گے تمہیں وہی ملے گا. سو تم جو چاہو کرو, نیکی کرو, نیکی کا صلہ اچھا ہے, برائی کرو, برائی کا صلہ برا ہے. کسی کہنے والے نے کہا تھا, بھلائی کر بھلا ہوگا, برائی کر برا ہوگا. کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا.